ہوتے ہیں یورپ میں. پہلی غلطی تو عمران خان نے کہی تھی کہ نواز شریف نے ان سے کروائی جب نہیں غلطی وہ بھی نہیں, غلطی بالکل نہیں, غلطی انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا جناب. ہم نے تو پاپولیرٹی اس کے بعد لی ہے, ہم نے مورل ڈیسیژن لیا اور اس کے بعد ہی ہم عوام کے پاس گئے ہیں. پہلی دفعہ دونوں پارٹی ایکسپوز ہوئی ہیں. اس حوالے سے عمران خان ہمیشہ جب بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک مومن ایک سراغ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے, تو میں بار بار ڈسا گیا ہوں, 2 بار ڈسا جا چکا ہوں. ایک یہ کہ جو 2008 کے انتخابات میں تمام جماعتوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا کہ جی مشرف کی نگرانی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. پیپلز پارٹی الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے آئی, ساتھ ہی نون لیگ نے بھی چھلانگ مار دی اور تحریک انصاف عمران خان دیکھتے رہ گئے. نہیں, اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بڑا بیسٹ پیکج دیا تھا کہ 60 سیٹیں لے لیں اور الیکشن لڑیں, لیکن یہ جماعت اسلامی اور یہ تحریک انصاف والے جذبات میں آ کے انہوں نے وہ ٹرین مس کر دی. اگر اس وقت یہ 60 سیٹوں میں سے چلو 10-20 سیٹیں پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ان کی نمائندگی ہوتی. ہمارا یہی حال ہوتا, ہمارا ان کی طرح ہمارا بھی حال ہوتا. ہم نے پہلی دفعہ ہم نے ہمارا جو میسج ہے وہ کنوے ہوا ہے. پہلی دفعہ تحریک انصاف کا پوری, چونکہ جب 2 پارٹی سسٹم بن جاتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, اس میں تیسری پارٹی کو آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلی دفعہ ہمارا میسج کنوے ہوا ہے, ہمیں الیکشن میں نہ جانے کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ہمیں فائدہ ہوا ہے. پہلی بات. دوسری یہ بات کہ جی ضمنی الیکشن انڈیکیٹر نہیں ہے. ضمنی الیکشن اس لیے انڈیکیٹر نہیں ہے کہ یہ صرف ان ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ لیجسلیٹر صرف لیجسلیشن کرتا ہے. جب تھانے کچہریاں سارا کچھ وہ تبدیل کروا رہا ہے, لوگوں کو ماریں پڑوا رہا ہے, لوگوں کو آرڈر جاری کر رہا ہے, لوگوں کو اپوائنٹمنٹس دے رہا ہے, تو یہ کبھی بھی انڈیکیٹر نہیں ہوتے. اس لیے اس سے کوئی فکر مند نہیں ہے. چونکہ آپ 1988 سے 97 تک جو ہماری جمہوریت رہی ہے نا, اس میں دیکھیں ہر جو ضمنی الیکشن ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ نے جیتا ہے, لیکن جو جنرل الیکشن ہے اس میں رزلٹس مختلف آتے رہے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم عوام کے پاس گئے ہیں, ہم ایک انشاءاللہ ہماری بڑی عوام نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا. صرف یہ ہوا ہے جی کہ ان الیکشن کے بعد جو NRO بیسڈ الیکشنز تھے, دونوں بڑی پارٹیاں ایکسپوز ہوئی ہیں. ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں, یہ دونوں مختلف نہیں ہیں. چونکہ جس طرح سے مختلف جگہوں پہ زرداری صاحب نے کھلایا ہے نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب پورے عرصہ یہ جو پچھلے 10-15 سال جو انہوں نے عیاشی کیا نا جی اینٹی بھٹو سینٹیمیٹ ووٹ پہ اور وہ سارا کچھ, وہ آپ کیش نہیں کروا سکتے. چونکہ آپ یہ پتہ چل گیا کہ یہ دونوں مفادات کے لوگ ہیں. چونکہ جب بھی تھوڑا سا پریشر تحریک انصاف کی طرف سے آتا ہے, یہ گو زرداری گو کا نعرہ بھی نکلتا ہی نہیں ہے کہ ان کے اسلام آباد کا طواف شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں ایکسپوز ہوئے ہیں, اور ان کو ایکسپوز ہونا تھا جناب. یہ جو اقربا پروری کی سیاست ہے, لیکن دیکھیں ایکسپوز ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی گول کر گئے ہیں. 20ویں ترمیم جو بھی اب انتخابات آپ دیکھیں گے کہ نگران حکومت بنے گی, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی سے بنے گی, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو صاحب آپ مانیں گے زیادتی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. نہیں, وہ تو جو پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن ہے میجر, اسی سے پوچھا جائے گا نا. ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن تیسری قوت تو ہے پاکستان میں, لاہور میں, کراچی میں کامیاب جلسے کیے ہیں. نہیں, جلسہ کرنے سے تو کوئی نہیں فرق پڑتا. MQM نے جلسہ کیا ہے, اس کے بعد فضل الرحمان نے کیا, الرحمان نے ان سے بڑا جلسہ کیا. جلسہ کوئی ووٹنگ کرنی نا, جلسہ تو بسیں بھر کے تو ادھر ادھر سے کہہ رہے جی کاف لیگ نے بھی سپورٹ کیا تھا کراچی کے لاہور کے جلسوں میں. MQM نے کیا تھا, MQM کے بندے تھے سارے. MQM نے جلسہ کیا, میں عمران خان صاحب نے ان کو شکریہ بھی ادا کیا. کوئی سٹیٹمنٹ نہیں عمران خان کا MQM کے خلاف, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی شکریہ نہیں ہم نے ادا کیا کسی جگہ شکریہ نہیں ادا کیا کسی جگہ. ہم نے وہ شادی میں ملے, ان کو جفی ڈال کے ملے فاروق ستار کو, اور وہاں اس کا تھینک یو ادا کیا گیا. یہ تو فوٹیج, یہ تو ہر چیز سامنے ہے. آپ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان جس طرح سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, اور یہاں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ثبوت لے کے آئے تھے جی اس وقت کراچی کے واقعات کے, تو اسی طرح خاموشی سے عمران خان بیٹھ گئے ہیں. MQM کے خلاف جتنی وہ بات اونچی آواز میں کر رہے تھے, اسی رفتار سے پیچھے چلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ MQM کو ہمارا بڑا جلسہ کروانے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا ہم ان کے ساتھ اتحاد میں جا رہے ہیں؟ ایسی ہم نے جو عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم کوئی اتحاد میں نہیں جا رہے, تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جی ہماری جو اپنی پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کی بھی یہ تھی کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ تحریک جو MQM ہے وہ کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے اس سینس میں کہ جی وہ کوئی حکومت بناتی ہے. وہ کسی حکومت 25 سیٹیں تو ہیں, 25 سیٹیں تو ہیں, لیکن ہمارا کمپٹیشن اگر ہم نے واقعی نہیں, اگر ہم چین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کمپٹیشن صرف 2 ان پارٹیوں سے ہے جو اس وقت گورنمنٹ میں, جو ہمیشہ گورنمنٹ بناتی ہے. MQM نے کبھی اس کو ابھی تک کمپیٹ نہیں کیا. اور دوسری یہ بات ہے جی کہ گورنمنٹ تو افیکٹو تو ہوتے ہیں, لیکن دوسری یہ بات ہے جی کہ MQM کے خلاف جو حکومت بھی مشرف کو دیکھ لیں, اس سے پہلے نواز شریف, پیپلز پارٹی, لیکن اصل میں یہ ہے کہ MQM کے خلاف صرف سٹینڈ لینا ہمارے کو ذمہ داری ہے. آپ نے کتنی دفعہ ان کے خلاف گئے ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ورکرز بھی جو ہیں
ان کی سیفٹی کا بھی ایشو ہے جی کہ کراچی میں جس طرح کے حالات ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ جی ہم ایک پارٹی سے پناہ لے کے لڑائی دار کے ہم اپنا سارا مشن ہی غارت کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد میں گئے تو پھر بات ہے, اور ان کے ساتھ اتحاد میں ان کے ساتھ آپ ہیں اتحاد میں, ہم نہیں ہیں, ابھی بھی آپ ہیں ہم نہیں ہیں, وہ تو پہلے بھی اتحاد میں یہی ہے نا. اور دوسری یہ بات ہے اگر اس وقت تک آپ نے اس وقت تک اگر صاحب تو کئی بار 9-0 جا کے ہو چکے ہیں, یہی ہے نا, لیکن اس وقت تک اگر ان نے ایگزسٹ کیا, جو حالات جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی مسلم لیگ نون میں شاید ضم ہو جائے, تو پھر دو ہی پارٹیاں جس طرح کے حالات جا رہے ہیں جس طرح کے حالات بنے ہوئے, یہ بات تو ٹھیک ہی ہے کہ معافی تک نوبت آ گئی ہے. پہلے تو اتنی برف جو آئس بریکنگ ہوئی ہے پہلے اتنی بھی نہیں تھی, پہلے تو ایک دوسرے کو مان ہی رہے تھے. اب تو نواز شریف نے بھی کہہ دیا آپ معافی مانگیں, چودھری شہزاد نے کہا جی آپ جاؤ کہ تو ہم نے کہا آپ مانگیں, آپ جا کے زیادہ رہے. پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگی تھے اور پاکستان مسلم لیگ سے انہوں نے اس کا کیا, سیاست کا آغاز کیا. میاں نواز شریف صاحب نے تو آغاز ہی میں اسٹیبلشمنٹ اور جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی کے دور میں کیا, اور وہی ان کو سیاست میں لے کے آئے. ہمارے قائدین جو ہے وہ تو پاکستان بننے سے جب بنا اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تو یہ تو بعد میں بھی سیاست میں داخل ہوئے ہیں تو اپنے پیسے کے زور پہ یا جو بھی ان کا سسٹم. اچھا چلیں یہ بات تو کلیئر ہے. آئندہ آنے والے حالات میں تو بہت جوڑ توڑ ہوگا. سینٹ کے انتخابات کے بعد کاف لیگ تو اب سینٹ سے آؤٹ ہے, کیونکہ یہ ساری جو 54 سیٹیں تھیں اکثریت کاف لیگ کی تھی. اب کاف لیگ کے کافی سارے سینیٹرز جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, سوائے کامل آگا کے لیے دن رات محنتیں کی چودھری برادران نے. شاید سین ہے بلوچستان سے 2 اسمبلیاں 5 تو پھر بھی 4 تقریباً میرے خیال میں شاید 6 سیٹیں. چلیں 6 سیٹیں بھی. پھر سے پہلے کتنی سیٹیں تھیں آپ کی؟ دن ب دن کاف لیگ آپ یہ دیکھیں سگڑتی جا رہی ہے. مشاہد صاحب تو پیپلز پارٹی کے اب ہو گئے, مشاہد صاحب کہہ رہے پیپلز پارٹی کے ہو گئے. ذرا کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ انہوں نے لیا, ان کا تو لیا ہی نہیں. ان کا تو آپ کا تو لیا نہیں مینڈیٹ. اگر ہمارے 41 جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی سے وہ یونیفیکیشن بلاک بن گیا, جن کو لوٹا بنایا گیا, جن کو نواز شریف صاحب نے مساق جمہوریت پہ سائن کر کے اس کی خلاف ورزی کی. اگر وہ یونیفیکیشن بلاک نہ بناتے, ہم خیال نہ بناتے تو صورتحال مختلف ہونی سی. ہماری 5-6 سیٹیں اور چلیں صحیح. چلیں میں اس پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ بات کریں گے, بریک کا وقت ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ نون لیگ کی جانب سے نون لیگ کے قائدین نے کہا جی کہ الیکشن جو ہے وہ کروا دینے چاہیے. اب الیکشن جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے اور نیا مینڈیٹ ناگزیر ہو چکا ہے. تو بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ اب پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی الیکشن کے مطالبات سامنے آتے رہے, میڈ ٹرم الیکشن کے مطالبات سامنے آئے. پی ٹی آئی کی جانب سے بھی عمران خان نے بے شمار بار اس بات کا مطالبہ کیا کہ جی میڈ ٹرم الیکشن کروا دیے جائیں, لیکن میڈ ٹرم الیکشن نہیں ہوئے. پھر سینٹ کے الیکشن چکے تھے, سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اکثریت چاہتی تھی, مل گئی. دوسرے نمبر پر نون لیگ اکثریت چاہتی تھی, مل گئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے انتخابات ہیں, چونکہ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے, پہلے پرائم منسٹر گرانی کہتے ہیں جی الیکشن ہم سپتمبر اکتوبر میں کروا دیں گے بجٹ کے بعد, لیکن اب سینٹ میں الیکشن میں اکثریت آنے کے بعد اب بیانات میں پھر تبدیلی نظر آ رہی ہے, ایٹیچیوڈ میں پھر تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے پھر اگلے سال ہی تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن اس سال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی کال پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو
جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم, میں سیمول پرنس بول رہا ہوں روٹرڈیم ہالینڈ سے. جی سیمول پرنس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم. ہاں جی, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا یہ واقعہ ہوا جو سندھ میں, جی تو اس میں پیپلز پارٹی والوں نے پہلے تو کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا کسی, نہ ہی تو کسی چھوٹے لیڈر نے نہ ہی بڑے نے. صحیح. تو آج جب سزا ہوئی ہے تو سبھی جو ٹی وی پہ آ گئے ہیں اور سبھی ڈسکس کر رہے ہیں, تقریباً میں شام سے دیکھ رہا ہوں سبھی چینلز پر, صحیح. سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر کسی کو سزا ملی ہے تو کم سے کم آپ یہ تو کہیں کہ یہ ایک اچھا واقعہ ہوا ہے, ایک تو کسی نہ کسی کو تو کٹہرے میں لایا گیا ہے, صحیح, کوئی نہ کوئی تو اپنے انجام کو پہنچا ہے. صحیح. تو اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جو غلطیاں کریں گے وہ بھی کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے. ظاہر بات ہے آئندہ الیکشن ہوں گے تو جب سزا سامنے آئے گی تو باقیوں کو بھی نصیحت ہو جائے گی, ان کو لیسن ملے گا کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا, سرکاری عملے کو یا پریزائڈنگ آفیسر کو یا الیکشن کے ماحول کو خراب نہیں کرنا. جی جی, تو میری صرف یہی ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ کم سے کم اسے کھلے دل سے قبول کریں. صحیح, چلے صحیح, اور اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سیمول پرنس ہالینڈ سے آپ نے کال کی اور آپ کا نقطہ نظر پروگرام میں شامل ہوا. ڈاکٹر احتشام الحق صاحب آپ کی طرف آئیں گے. مڈ ٹرم الیکشن تو نہیں ہو سکے, سینٹ کے الیکشن ہو گئے, پی ٹی آئی تو بالکل صاف ہے چونکہ انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ ہی نہیں کیا, نہ پہلے کیا نہ اب کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے. عمران خان نے کہا تھا جی میں ملک کی احتجاجی تحریک چلاؤں گا مارچ میں, انہوں نے کوئی ڈیٹ تو نہیں ایگزیکٹ دی لیکن انہوں نے کہا جی میں جلد احتجاجی تحریک چلاؤں گا, جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں, مہنگائی بڑھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوں گے, پہلے تو یہ بتائیں. میرے خیال میں جو جیسا ایٹیچیوڈ ہے پیپلز پارٹی کا یہ تو پہلے سے نظر آ رہا تھا. اب سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکثر ماحول ایٹماسفیئر چینج ہوا ہے پاکستان میں, سیاسی جو گرما گرمی تھی اس میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اپوزیشن صرف ہم تھے. یہ پہلی حکومت ہے جس کے اندر اپوزیشن نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. نواز شریف صاحب ایک نعرہ لگاتے تھے, دوسرے دن پھر ان کو طواف کرنا پڑتا تھا اسلام آباد کا. وہ ایک دفعہ نہیں ہوا. عمران خان نے, میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ان کا پڑھا جب چودھری برادران اپوزیشن میں تھے, وہ پیپلز پارٹی میں نہیں گئے تھے, اتحادی نہیں بنے تھے. عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان کی سب سے اچھی اپوزیشن جو ہے وہ کاف لیگ ہے اس وقت. ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر بھی کچھ اب دیکھیں ان کی جو سیاسی سوالے سے لوگ اسی لیے کہتے ہیں جی کہ وہ بات تو کر گئے لیکن اگلے دن حکومت میں وہ شامل ہو گئے کاف لیگ. وہ تو ہم نے تو جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا ہم وہی کہہ رہے تھے نا. مسلم لیگ نون نے تو سسٹم بچانے کے نام پہ جو جائز اپوزیشن تھی نا وہ بھی نہیں کی ہے. نہیں اس سے تو یہ بھی ہے نا, دیکھیں پولیٹیشین کو یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی جو سیاست کے اندر میچورٹی ہے وہ نہیں ہے پی ٹی آئی میں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جب دنیا ساری میں جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, دوبارہ آپ مینڈیٹ لیتے ہیں. اس میں غیر جمہوریت ناکام ہوتی ہے تو مارشاء اللہ آتا ہے, لیکن مسئلہ جمہوریت جب بھی کمزور ہوئی ہے آپ دیکھیں مارشاء اللہ نہ لانے کے لیے تو جلدی ارلی الیکشن ہوتے ہیں نا. مارشاء اللہ نہ لائے, اب دوبارہ مینڈیٹ لیں عوام سے تاکہ عوام دوبارہ فیصلہ کر لیں. یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو اب مسلم لیگ نون والے بھی کہہ رہے ہیں, مجھے تو یہ بات بڑی مضحکہ خیز لگتی ہے کہ اب وہ یہ کہیں جی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. بھائی جب آپ 20ویں ترمیم سائن کر رہے تھے, راتوں رات آپ نے ایک دن کے اندر سائن کر لی اپنے مفادات دیکھ کر, تو وہ اس وقت آپ یہ کنڈیشن رکھ دیتے, اپنے لیے رکھ دیتے. اس سے پہلے 17ویں 18ویں یہ جتنی ترامیم آپ نے سائن کی ہیں اسی طرح جلد بازی میں اور اسی طرح آپ نے کی ہیں, چونکہ اس میں ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا. اور وہ مفادات یہ ہیں کہ ہمیشہ ان لوگوں کو انتخابات لڑنے کے لیے بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں, ہمیشہ یہ جعلی ووٹوں پہ ڈیپینڈ کرتے رہے, ہمیشہ یہ اسی طرح کے وحیدہ شاہ جیسے دو سے دھاندلی میں واقعات, پولیس یوز کرنا, پٹواری یوز کرنا, اپنی مرضی کے بندے لگوانا, جعلی ووٹ بھگتانا, یہ بیساکھیاں نواز شریف صاحب کو ہمیشہ چاہیے ہوئی ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے ہوتی ہیں. آج کل بدقسمتی سے, پہلے تو پیپلز پارٹی کو جماعت ہوا کرتی تھی, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی کام آپ جب کریں گے تو پھر آپ کی یعنی آپ دوسرے آپ کے ساتھ بھی گول کر جائیں گے. ہمیں اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن تو ڈیفینیٹلی اکتوبر میں ہونے چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہوں گے, مجھے نہیں لگتا ہوں گے, صاف و شفاف بھی نہیں ہوں گے. صاف و شفاف تو ڈیفینیٹلی یعنی وہ کوشش کی جائے گی دھاندلی کرنے کی, لیکن اس کے لیے تحریک انصاف کے پاس اپنی کو پلاننگ ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنرل الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے آپ کو بڑی دھاندلی چاہیے ہوتی ہے, بڑی, اور اس کے جب بھی آپ اتنی بڑی کرتے ہیں لیکن تو یہ گلوبل ایشو بنتا ہے. نظر آئی ہے جو آپ نے دیکھا تشدد کا عنصر غالب تھا مردان کے اندر, فائرنگ, ہوائی فائرنگ آپ نے دیکھا کہ ایسے کی گئی جیسے کہ عام انسانیت تو ڈر جاتی ہے. ملتان کے اندر پرائم منسٹر گیلانی کے صاحبزادے جیتے,
वहां पर एक बंदे की डेथ हुई, मर्दान में भी डेथ हुई। हालांकि कंपटीशन नहीं था, ये फिक्स इलेक्शन थे दोनों मुर्दान में। अच्छा, एक जगह उनका बंदा कोई नहीं था, एक जगह इनका बंदा कोई नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिक्स इलेक्शन थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप इलेक्शन में कंपटीशन तो तभी होता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं वो हर जगह बैठते हैं, वो कम्पीट करते हैं, वो रोकते हैं कि ये जाली वोट ना पड़े। यहाँ पे तो फिक्स थे भी नहीं कहीं। चले मैं कॉल शामिल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? सर मैं अकबर बात कर रहा हूँ स्वीडन से। जी मैं अकबर, आपका प्रोग्राम देखा हूँ, बड़ा इंतहाई जो है वो मैच्योर बातें हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच अकबर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद, वेलकम जनाब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मीडिया का जो किरदार है वो यकीनन जो है वो काबिल तहसीन है। सही। लेकिन मैं ये प्रोग्राम देख रहा था, इसमें जमहूरियत की बात हो रही थी। सही। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरह की जमहूरियत है हमारे पाकिस्तान में, जहाँ पे एक पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो एक कागज के टुकड़े पर आकर जो है वो पूरी पार्टी को हाईजैक करता है। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम लीग को ले लें तो वहाँ पे भी जो मियाँ साहबान हैं वो तायात वहाँ के जो हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि आप शहबाज शरीफ साहब जो हैं पंजाब के सदर बिला मुकाबला, उनके मुकाबले में कोई पंजाब में खड़े ही नहीं हुए। तो ये जमहूरियत की जो ये राग अलापते रहते हैं, ये सब ये खुदारा जो है ये माफ करें अब कौम को, और कौम को ये फैसला करने दें। नहीं अब देखे ना अकबर साहब, गुजारिश ये है कि ज़िमनी इलेक्शन आपने देखे जी, 6 सीटें जीती, 4 सीटें जीती पीपल्स पार्टी, 3 सीटें जीती नून लीग। जी जी ठीक है। अक्सरियत देखे सेनेट के इलेक्शन में भी, अब चले सेनेट के इलेक्शन में उनके अपने MP MNA थे, लेकिन आम इंतखाबात की अभी बारी है। ज़िमनी इंतखाबात में देखा, अब सवाल ये है कि ज़िमनी इंतखाबात में ये 80,000, 50,000, 70,000 वोट कैसे आ गए? बड़ी अच्छी बात। देखें आप ये देखें कि पहले तो आप वोटर लिस्ट में देखें, ठीक है, 8 करोड़ वोटों में से 4.25 करोड़ वोट जाली। चले वो तो निकाल दिए ना। अच्छा, अब तो फाइनल हो चुकी हैं लिस्टें। अच्छा, अब तो फाइनल नहीं हुई, ये बात बिल्कुल गलत है। जो वोटर लिस्टें हैं वो नई सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के मुताबिक नई लिस्टें नहीं दी गई। चले इस बात को भी एक तरफ कर दें, लेकिन आप देखिए जो भी ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं और जज करें कि मूसा गिलानी को 93,000 वोट पड़ते हैं। ये कोई मतलब समझ में आने वाली बात है? मैं सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से और इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के नौजवानों से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि प्लीज 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 आप लोग अपने वोट रजिस्टर कराएं, और जो यहाँ बैरून मुल्क लोग रहते हैं वो सब मिलकर अपने वहाँ के रिश्तेदारों को और जो भी असर रसूख है दोस्तों को, उनको कन्वेंस करें और खुद इलेक्शन के दिनों में वहाँ टाइम निकाल कर जाएं। और खुदारा ये जो नया एक उम्मीद हमारे लिए बनी है नौजवानों के लिए, देखिए इमरान खान जो है वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान नौजवान जो है, नौजवानों की उम्मीद इसलिए बनी है इमरान खान से कि इमरान खान एक वाइड पॉलिटिशियन है जिन्होंने पॉलिटिकल में उसमें पावर में नहीं है, पहले पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान को कुछ दिया है सर। अच्छा मैं ये कहना, चलिए ठीक है अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपका नुक्ता नज़र तफसील के साथ सामने आया। अब सवाल ये, मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। चौधरी यूसुफ साहब, हुकूमत आपने कर ली, पहले भी की, अब भी पावर में आ गए, आखिरी पता पीपल्स पार्टी ने खेल दिया, काफली को साथ मिला लिया। अब इलेक्शन जो हो रहे हैं, मुतालबा किया जा रहा है कि जी इलेक्शन हो। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब भी कहते रहे जी बजट के बाद इलेक्शन करवा लें, लेकिन अब थोड़ा सा हुकूमत का रवैया डिफरेंट दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। अब वो इलेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। इससे पहले आप देखें कि जब वो उनको सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में लाया जा रहा था, वो सेनेट इलेक्शन का ढंढोरा पीट रहे थे। चले सेनेट के इलेक्शन हो गए, अब आम इंतखाबात करवाने में क्या मसला है? अब उनकी अपनी जमात जिनके साथ कह रहे जी मुकमका हुआ है पीपल्स पार्टी नून लीग कह रही जी इलेक्शन करवा दें, PTI को भी आने दें, PTI भी इलेक्शन लड़े, देखते हैं कौन जीता, वोट दो किसको देते हैं। लेकिन उनके पास मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट है अगले साल मार्च तक, वो उनकी मर्जी है, वो जब चाहें इलेक्शन कराएं। नवाज शरीफ साहब को अभी निजी महफिल में जाकर पूछ लें कि वो इलेक्शन चाहते हैं तो वो इसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, निजी महफिल में कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं। ये तो सिर्फ मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये शोशे छोड़ते रहते हैं, वो पिछले भी करते हैं,
وہ روزانہ نئی نئی تحریکوں کے ابھی آغاز، لیکن طریقے صاحب نے تو کہہ دیا جی وہ سڑکوں پر آئیں گے اور سڑکوں پر آ کر اب پچھلے بھی آپ دیکھیں جتنے بھی فیصلے اب سڑکوں پر ہونے ہیں تو پھر پارلیمنٹ تحریک انصاف کو کیا جلدی ہے، کیا جلدی ہے، کیا جلدی ہے؟ اگر عوام نے ان کو جلدی ہے کہ عوامی مسائل سے حل نکالا جائے عوام کو. اب دیکھیں نا سب جماعتیں کہہ رہی ہیں جی اگر 4 سال وہ انتظار کر سکتے ہیں تو یہ 4-6 مہینے 8 مہینے کیوں نہیں انتظار کر سکتے؟ تو یہ مئی میں بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے بعد پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جن جن کو الیکشن کی زیادہ جلدی ہے وہ ہمارے پاس آئیں، بیٹھ کے بات کریں گے، اگر مناسب سمجھیں گے تو بات الیکشن ہو جائیں گے ستمبر اکتوبر میں، اگر نہیں تو اگلے سال فروری مارچ میں ہو جائیں گے. اس میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ تو الیکشن تو حکمران جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے جو اس کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھ لیں جمہوریت جن ملکوں میں ہے، یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ٹھیک ہے جو پارٹیاں تو اس وقت تو الیکشن کروا دیتے ہیں، اس کے پہلے وہ 3 مہینے نگران وہ دیکھتے ہیں نا جمہوریت ٹھیک ہے. لیکن اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جمہوریت مورلی دنیا میں کوئی جمہوری نہیں دیکھتے کہ ہماری پوزیشن کب ٹھیک ہے. جب عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور عوام کا ان سے اعتماد اٹھ جاتا ہے فوراً وہ الیکشن کروائے جاتے ہیں. یہ بات نہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز الیکشن نہیں چاہتی. اگر وہ الیکشن چاہتے کسی موقع پہ بھی اس کا مطالبہ کرتے، ان کی پارلیمنٹ میں ایک اکثریت تھی، وہ کر سکتے تھے. وہ کسی جگہ پہ سیریس نہیں تھے الیکشن کرانے میں، صرف ڈرامہ لگا رہے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے. ہم جینوئنلی چاہتے ہیں الیکشن، ہم جینوئنلی الیکشن چاہتے ہیں. ایک تو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ تھا الیکشن ہوں، تیسرا یہ ہے کہ حکومت بری طرح فیل ہو چکی ہے. الیکشن ہم جینوئنلی چاہتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کینڈیڈیٹ پنجاب میں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے جی، ہمارا مسئلہ ہے. ہم انشاءاللہ سارا کچھ کور کریں گے. ہم کینڈیڈیٹ دیں گے اور الیکشن کمپین سٹارٹ ہونے دیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس. یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی جگہ پہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوا تو تب بھی ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے. وہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو جن لوگوں نے پرفارم ہی نہیں کیا ان کے پاس کہاں سے کینڈیڈیٹ آ جائیں گے. اور تیسرے ایک کمنٹ میں دینا چاہتا ہوں، جو ہمارے جو کمنٹ ابھی جو ہمارے کالر تھے ان کے اوپر اکبر صاحب جو آئے سویڈن سے، کہ انہوں نے ایک زبردست بات کہی ہے کہ نوجوانوں کو اب الیکشن اب انہیں رجسٹر کروانا چاہیے ہر حال میں ووٹ. اور چونکہ ہمارے ہاں جو ایک تو اتنے بڑے جعلی ووٹ ہیں نا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مور دین 50% لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں. اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اویئر نہیں ہے، چونکہ گاؤں میں بھی یہی تناسب ہے، شہروں میں بھی یہی تناسب ہے. تو اب ہمیں اور نوجوانوں کو خاص کر انہیں اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کرنا چاہیے. ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے حقوق چھینے ہیں انہیں بتا دینا چاہیے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے. اچھا چلیں، یہ تو بات ٹھیک ہے. اب سیاسی مبصرین بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں جو رفتار تھی عمران خان کی، وہ رفتار میں بڑی ایک واضح الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمی آئی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے، کیوں کمی آئی ہے؟ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا یا کچھ بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ چھوٹی سی کال شامل کرو پھر آپ کی طرف. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ میں شہریار پارزور ریڈنگ سے. شہریار صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. جی سر، یہ ایک چھوٹی ساری نظم ہے. جی پڑھیں آپ جناب. اچھا. ماضرین و فن پاکستان پاکستان، فخر ارض وطن پاکستان پاکستان، تیری محفل میں ہے سندھی ہے خان بھی، اہل پنجاب بلوچ مغران بھی، جو بھی آیا یہاں آ کے گل مل گیا، پاکستان پاکستان پاکستان. بہت خوب بہت خوب. چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا قاف ہو، صحیح. یہ صبح سارے لڑتے ہیں. نہیں تو پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا آپ نے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب دیکھیں اسکرین پر بڑے لڑتے ہیں. پہلے بات سنیں نا آپ میڈیا نے جو اٹھایا نا، آپ میڈیا کا جو فلسفہ آپ نے اٹھایا نا، ان سب کی پولیں کھل جاتی ہیں. صحیح. اب دیکھیں نا، چاہے گلانی صاحب کا لڑکا ہو، چاہے مراج محمد کا ہو. اب یہاں پہ انگلینڈ میں دیکھیے ایک ووٹ ڈالا جاتا ہے، بڑے آرام سے ہم آتے ہیں، ٹک مار کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تھپڑ مارتی ہے بیچاری غریب استانی کو اٹھا کے بولتے ہیں کہ تو کل سے صبح تیرا باڈی میں صرف بند اور تو غائب. صحیح. ابھی چاہے مسلم لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کو، ان سے تو یہ پوچھیے گا کہ 5 سال انہوں نے حکومت کی، 10 سال انہوں نے حکومت کی، 5 سال انہوں نے حکومت کی. یہ ہے بال بھی میرا، بیٹ بھی میرا، 10 بار یہ میں بھی لوں گا اور میں پھر بولنگ کراؤں گا، میں آؤٹ کراؤں گا. یہ بولے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، انہوں نے ملک کے لیے کرنا ہی ہے. کرنا کیا. صحیح. بس یہ چھوٹا سا جواب لے لیجیے مجھے آپ. چلیں یہ کن سے؟ کاف لیگ سے لیں. کاف لیگ کے بیٹھے نمائندے ان سے لیں. کاف لیگ سے لیں گی، سب سے لیں آپ. چلیں تھینک یو ویری مچ شہریار صاحب، بہت شکریہ. ریڈنگ سے آپ نے کال کی اور اپنا نقطہ نظر بھی بیان کی، اور بڑی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ نظم پڑھی. بڑے خوبصورت اشعار تھے اور اس میں یقیناً پاکستان کے ساتھ ایک محبت اور حب الوطنی جو ہے وہ پیٹریوٹزم بھی اس میں نظر آ رہی تھی. جو سب آپ کی طرف آؤں گا.
سوال شہریار کا بھی وہی ہے اور اس میں بھی وہی سوال آپ سے کیا ہے کہ اب آپ کا بھی جو کافلی کا کریکٹر جو ہے وہ جے یو آئی سے ملتا ہی ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ ہمیشہ پاور میں ہی ہے, کبھی مشرف کے ساتھ ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اب آگے آئندہ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ بھی دوستیاں بڑھ رہی ہیں تو نون لیگ کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے, تو قطعی اس حوالے سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میں کال شامل کر لوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ میں جی وہی کالر دوپہر کو آپ کو فون کیا تھا, سلیم. سلیم صاحب کہاں سے جناب؟ بولٹن سے بول رہا ہوں میں. بولٹن سے. سلیم صاحب پروگرام میں خوش آمدید جناب آپ کو. آپ کا پروگرام آج میں سارا دن سے دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل. تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب. اور یہ تقریبات آپ کی جو چالو ہیں یہ سب دیکھ رہا ہوں میں. صحیح. اور مجھے دراصل جو ہے وہ انگیج رہا ارلی آن. آپ کے ایک میڈیا کے فرینڈ نے کہا تھا کہ یوز میڈیا ایز اے ٹول. اچھا. وہ بات مجھے جو آپ کی بات میرے کو زیادہ اچھی لگی تھی کہ میڈیا از دیئر ٹو گیو یو انفارمیشن اینڈ پریزنٹ دا پکچر کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہی دکھا رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں, دنیا ساری سن رہی ہے. وہ جیسے آپ کے وہ میڈیا کے بھائی نے کہا کہ یوز اٹ ایز اے ٹول, ہی از رانگ. آئی ایگری ود یو, یو نو کہ آپ لوگ جو ہے جو کھول کے کتاب سامنے رکھتے ہیں پڑھو. صحیح. اور پڑھ کے بھی ہم اس پہ ہدایت نہیں کرتے ہیں اور اس پہ سیکھ نہیں لیتے ہیں تو ہمارا یہ بیکار ہے. ٹی وی بھی آن کرنا اور یہ ڈسکشن کرنا بھی از نو یوز. صحیح. اینی وے میں اپنا کال ختم کرتا ہوں. چودھری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں غصے نہ ہو جائے تو اللہ حافظ. چلیں سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑی آپ نے مختصر بات کی اور ٹو دی پوائنٹ بات کی. چوہے صاحب جواب دیں سلیم صاحب کو. آپ کے لیے دیکھیں انہوں نے جلدی کال فنش کر دیا کہ آپ اپنی پارٹی کے سوال ایک تو انہوں نے میڈیا کو یہ کہا کہ میڈیا جو ہے آپ لوگوں کی سیاستدانوں کی صحیح پکچر دکھا رہا ہے. جو آپ کرپشن بدعنوانی کا ساتھ دے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, میڈیا پر اب کوئی چیز چھپ نہیں رہی, نہ آپ چھپا سکتے ہیں نہ میڈیا پر آپ کوئی قدغن لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا وحیدہ شاہ تھپڑ مارے گی, وہ بھی آئے گا تو اس کو سزا کے لیے جو ہے میڈیا جو اپنا رول پلے کر سکا کرے گا. تو آئندہ سے سبق سیکھیں. اور الیکشن جو انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر اب کافلی کہاں سٹینڈ کرے گی, پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑے گی یا پھر نون لیگ کے ساتھ دوستیاں بڑھ رہی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا. لیکن اس چیز کا کریڈٹ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کو ہی جاتا ہے جس نے میڈیا کو آزاد کیا. اسی کے زمانے میں یہ میڈیا کو اتنی آزادی ملی. جناب اسی زمانے میں تو میڈیا کو پابند سلاسل کیا گیا, صحافیوں کو قتل مرڈر کیا گیا. میڈیا جب صحیح پکچر پیش نہیں کر رہا تھا, ابھی بھی میڈیا میں وہ میچیورٹی نہیں ہے. ایک وحیدہ شاہ کے ایک تھپڑ کو ریپیٹ کر کے 10 تھپڑ دکھائے جا رہے ہیں. یہ بھی کسی جگہ انصاف نہیں. میڈیا کا بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ صحیح پکچر کو استعمال دکھائے. ہم نہیں چاہتے کوئی بندہ پاکستان کا ہو یا دنیا کا کوئی بھی بندہ یا سیاستدان پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو صحیح. چاہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے جاتا ہوں, میں پارٹی نہیں بنتا, میں چونکہ پریزنٹر کے طور پر ہی میں غیر جانب طور پر بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ جس شرمناک انداز میں وحیدہ شاہ کے اس کیس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور ایون آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جناب؟ یعنی ایک غلط نہیں 10 دفعہ دکھائیں, 10 دفعہ اگر نہ دکھایا جاتا, بار بار نہ دکھایا جاتا. حالانکہ اس نے ایک دفعہ ایک تھپڑ مارا معمولی بات ہے بھائی. ایک ٹیچر کو, ایک جو پریزائڈنگ آفیسر اس کا استاد اور پریزائڈنگ آفیسر اس کو تھپڑ ماریں گے. وہ میڈیا وہ صحیح پکچر نہیں دکھا رہا, صحیح پکچر دکھا رہا ہے. صحیح پکچر کورس میں اگر آپ جا کے دیکھیں اس کی جو اوریجنل فوٹیج ہے وہ جا کے دیکھیں تو اس نے صرف نہیں تو صاحب ایسے نہیں ہے. بالکل آپ بچا رہے ہیں. چلے کال شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. کون سا بات کریں, کہاں سے؟ جی میں جاوید اقبال بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی جاوید اقبال صاحب پروگرام میں آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, مائی پلیزر. میں اصل میں تھوڑا سا ایک دو چیزوں پہ پوائنٹ پہ بات کرنی تھی. ابھی میں نے آپ کا فورم دیکھا. اچھا. تو اس میں جو مین ایشو تھا وہ پتا چلا کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. چلیں اب کر لیں بات جناب, میڈیا کے حوالے سے بھی کر لیں بات. جی جی مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام آباد میں ایک صحافی جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں. سلیم شہزاد کو کیا گیا, بالکل. بابر ولی کا کراچی میں مرڈر کیا گیا. اب میں اگر چلیں اللہ خوش رکھے, آپ خود ہی آ گئے, تو میں اسی طرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ولی خان بابر جن کا مرڈر ہوا کراچی میں,
پھر موسیٰ خان کا قتل کیا گیا سوات میں جو نمائندے تھے. نہیں میں پہلے ولی خان بابر سے بات شروع کر لیتا ہوں کہ کراچی میں ان کا مرڈر کیا گیا. کراچی میں اور صحافیوں کو اس سے پہلے بھی دھمکیاں دلوائی گئیں اور دیتی رہ گئے, لیکن اس وقت انٹیریئر منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ میں ولی خان بابر کے قاتلوں کو ضرور گرفتار کروں گا. ٹھیک ہے, اور وہ چاہے جو بھی ہے لیکن اس نے اس چیز کو ثابت کیا وہ کہ اس نے ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا بلکہ ان سرکردہ عناصر کو بھی بے نقاب کیا جو اس کے پیچھے تھے. لیکن اصل میں کچھ سوال میڈیا کی طرف بھی اٹھتے ہیں کہ ARY اور جیو ٹی وی ایک بڑا نیٹ ورک ہے جس طرح سے DM TV بھی ہے, لیکن DM TV اپنا کام پورا کر رہا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیسڈ پاکستان نہیں ہے, وہ UK بیسڈ ہے. لیکن یہ میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے آیا کہ وہ اگر آزادی اور صحافت کی بات ہے تو کیا کراچی میں آزادی صحافت ختم ہو چکی ہے یا وہ اتنا روب اور دھمکی میں آ کے جن کے اپنے نمائندہ جن کا اپنے ادارے کا نمائندہ مارا گیا ولی خان بابر, اور سب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ جو قاتل پکڑے گئے وہ ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے لیکن ان کو سیاسی ان کی وابستگی نہیں شو کی گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے کہ کم سے کم آپ حقائق ضرور دکھائیں, کیونکہ مجھے اتنی امید ہے کہ ڈاکٹر ملک یا آپ لوگ ایک فارم جو آواز اٹھاتے رہے اور کسی دوست دھمکی کے بغیر, تو کم سے کم آپ, کیونکہ دیکھیں میڈیا پہ سوال اٹھتا ہے کہ جیو ٹی وی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے میر خلیل الرحمان صاحب کا, اور اگر اس جیسا ادارہ دب رہا ہے اور دھمکیوں میں ہے, اگر وہ ایک پریس کانفرنس دکھا سکتے ہیں کسی کے اٹھنے سے لے کر اس کے رات سونے تک کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی ان کا ضرور حق بنتا ہے کہ وہ یہ بھی دکھائیں کہ ادارے کا ایک شخص مارا گیا ہے, اور مطلب وہ ناحق تو نہیں مارا گیا, بند گلیوں میں تو نہیں مارا گیا. تو کم دیکھیں نا, وہ مجھے بڑا اچھا لگا وہ لفظ کہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے, تو واقعی وہ تاریخ راہوں میں مر گیا. مجھے حقائق کو بھی بے نقاب کریں کہ ان کی سیاسی وابستگی جن لوگوں نے مارا. چلیں جوید صاحب بات مکمل ہو گئی آپ کی. تھینک یو ویری مچ جوید اقبال صاحب نے, آپ نے کال کی اور ان صحافیوں کا ذکر کیا جو کہ راہ کی حق میں, حق کی راہ میں اور سچ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. تو اب بڑی بات مختصر اور واضح اور کلیئر ہے, یہ بات سب اب سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں, اور ایک تو میڈیا نے بدماشی جو تھی وہ ختم کر دی ہے. اب کسی کی بدماشی آپ کہیں کہ پاکستان میں کسی پولیٹیشین کی یا وحیدہ شاہ کی یا کسی اور گیلانی کی یا کسی اور کی, جس کی بھی وہ اب بدماشی نہیں ہو سکے گی. میڈیا پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ میڈیا کے ذریعے وہ بالکل عوام کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. میڈیا کو دبایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ایک ٹی وی چینل کو دباتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, اس کی نیوز روکتے ہیں, تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آ جاتی ہے, انٹرنیٹ کو روکتے ہیں, ریڈیو کے ذریعے آ جاتی ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے کہ اس کے ذریعے بھی خبر پھیل جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے میڈیا پر قدغن لگائے, لیکن پاسبل نہیں ہے. ضابطہ اخلاق بننا چاہیے, میڈیا کی مشاورت سے میڈیا کے لوگ بھی شامل ہوں جو کہ خود میڈیا میں پروگرامز کر رہے ہیں. جب ان کی مشاورت سامنے آئے تو ایک ضابطہ اخلاق ضرور سامنے بن پائے گا. جو سب پھر دوبارہ کال ان کی آئی ہے, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وسیم صاحب میری لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی جوید صاحب بات شاید آپ نے میری پوری بات توجہ سے نہیں سن سکی. ٹھیک ہے, میڈیا نے بہت بڑے بڑوں کی بدماشیاں ختم کر دی, جی بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا سوال اصل میں یہ نہیں تھا. اگر میڈیا نے پورے پاکستان میں اگر بڑے بڑے بدماشوں کی بدماشیاں ختم کی ہیں تو وہ کراچی میں کہ کوئی اور میڈیا کام کر رہا ہے. جیسے عمران خان صاحب تحریک انصاف لے کے چلے تھے انقلاب لانے, تو کراچی میں ان کا انقلاب کیا وہ خود سونامی کی نظر ہو گئے؟ یہ جو شخص پورے ملک میں انقلاب لانے کی باتیں کر رہا تھا, کراچی میں ان کو دوسری بیساکھیوں کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ تو کیا مطلب کراچی میں جو میڈیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ یعنی میں سوال جیو اور ARY کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یا وہ اتنی 200 دھمکی میں کہ کسی کی اگر وہ کوریج دینے پہ آتے ہیں تو صبح سے شام سونے سے جاگنے تک کی دے سکتے ہیں, تو علی خان بابر کے قاتل کیوں ظاہر نہیں کرتے جو پکڑے گئے؟ ان کے نام بتائیں نا کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو کم سے کم یہ سوال اٹھائیے آپ. شاید میرے سوال آپ نے پورا نہیں, میں سوال سمجھ گیا تھا, لیکن دنیا کو پتا ہے ان کی سیاسی وابستگی. چلے میں بالکل جاوید صاحب آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. مطلب دیکھیں, میں پھر معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے کہا کہ لیاقت ملک صاحب اور آپ جیسے جو اینکر حضرات ہیں یہاں بیٹھ کے, کیونکہ آپ کسی یعنی پابند سلاسل نہیں ہیں, آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو نکلتے ہوئے مار دیا جائے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں جناب, پاکستان میں بھی تھے اس وقت. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی ڈر نہیں تھا, میڈیا اور کراچی کا میڈیا ڈفرینٹ ہے کیا؟ صحیح. چلیں تھینک یو ویری مچ جوید صاحب.